کہ ملک شام دے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ سی ملک شام دے اندر. اس بادشاہ نے کی کیتا ہے, توجہ میرے وال, اس بادشاہ نے کی کیتا ہے, ایک جادوگر رکھیا ہے سی, جادوگر رکھیا ہے سی اپنے کول, کہ جیڑا جناب علی او بادشاہ دی سلطنت اس جادوگر دے سر تے چل دی سی. کوئی جناب علی دشمن اگر وار کرن لگدا تے او جادو دے اثرات دے نال او دے وار نو ختم کر دینا سی. اگر ملک دے اندروں کوئی سازش چل دی سی, کوئی لوگ بغاوت کر دے سن, مخالف ہوندے سن بادشاہ دے, تے او جادو دے اثرات دے نال انہاں لوگاں نو بادشاہ دا متی کر چھڑدا سی. جادوگر اس بادشاہ نے رکھیا تے انہاں کماں تے لایا ہویا سی. وقت گزردا گیا, جناب علی بعد او جادوگر جڑا سی وہ بوڑھا ہو گیا. جدو بوڑھا ہویا ہے نا, بادشاہ نو کہنے لگا, بادشاہ واہ میرا ہن قریب وقت ہے کہ میں مر جاواں گا, تو انج کر ایک ہوشیار تے عقل مند لڑکا مینوں دے تاکہ میں انہوں ایسا جادو سکھاواں تاکہ میں چلا بھی جاواں گا تے تیری بادشاہی چلدی راوے گی, تیری بادشاہی چلدی راوے گی جی میں چلا ہی جاواں گا. بادشاہ نے جناب علی علاقے دی ڈھونڈیا, ایک لڑکا انہوں ملیا چھوٹا جیاں لڑکا, انہیں پھڑیا, پھڑ کے جناب علی جادوگر دے کول آ کے بٹھا دیتا, اے بچہ انہوں جادو سکھا, چلو تو چلا ہی جاویں گا تے میرے کم تے آوے گا. لڑکا آندا رہیا, کچھ دن گزرے, توجہ ہے نا, کچھ دن گزرے, لڑکا جی میں رستے دے نال آ رہیا سی نا بچہ, انہیں ویکھیا اچانک تو ایک گھر کھڑا سی تے اس گھر دے وچوں کافی سارے لوگ نکل رہے سن. بچہ ویکھن پہ گیا انہیں کہ خیر تے ہے یار, تو کیوں اتنے عوام پہ نکل دیے؟ لوگوں نے دسیا, پترا ایس گھر دے اندر ایک عالم دین رہندا ہے, ایک عالم دین رہندا ہے اس گھر دے اندر, کیونکہ پوری دنیا دے اندر بادشاہ دی جتھے جتھے بادشاہت ہے پورے ملک دے اندر کوئی مسلمان تے ہے نہیں, پر اے اپنے دین نو جفا پا کے تے کلے گھر دے اندر رب دی عبادت کردا ہے تے دنیا تو دور ہی رہندا ہے. ہائے عالم دین. بچے نے کیا کیوں نہ ہوئے, میں بھی جاواں جا کے ویکھاں لوکی جو کہندے نے تارک دنیا ہے, دنیا دے قریب نہیں آندا, گھر دے اندر جناب علی رہندا ہے, عبادت کردا ہے رب دی. بچہ جدو گیا نا جا کے او دے قریب بیٹھا, عالم دین ہن گلاں کردا پیے تے عالم دین دی ظاہری گل ہے جڑے علماء حق نے انہاں دی گلاں دل دے وچ اثر کردیاں نے, او گلاں کر رہے نے تے او بچہ سندا بیٹھے, بچے دے دل دے تے گلاں دا اثر پے گیا. ہن بچہ کی کرے, جدو آوے نا گھر کولوں نکلے, آ کے تھوڑی دیر اس عالم دین دے کول بیٹھ کے تے پھر چلا جاوے جادوگر دے کول, اتھے سکھدا رہے, جس ٹائم اتھوں دی چھٹی ہوئے واپس آوے, تھوڑی دیر بیٹھے عالم دین دے کول بیٹھ کے پھر گھر چلا جاوے. ہن ادھروں گھر والے پوچھ دیں لیٹ کیوں آنا ہے, اتنے کیوں دیر ہو جانے, پہلے تو جلدی آ جانا سے. ادھروں بچہ کہندا سی میں نے اتھوں چھٹی دیر ہوندی ہے, تے ادھروں جو جادوگر اودے کول پوچھدا لیٹ کیوں آنا ہے, کہندا سی میں گھروں لیٹ نکلدا. یعنی اس طرح دا ٹال مٹول کر کے نا وقت گزاردا رہیا, ٹال مٹول کر کے وقت گزرتا گیا. ایک دفعہ ایسا ہویا, وہ بچہ ہی میں آ رہا ہے, جدو گاؤں دے وچوں گزرن لگے نا ایک بڑا سارا سپ بیٹھا سی گلی دے منہ دے اوتے, تے لوکی اودے کول ڈرے ہوئے سن, کوئی قریب نہیں سی آندا, جیڑا قریب آندا سی وہ سپ کھاندا سی انہوں. ہن بچہ ادھروں آیا, بچے نے کہا آج تے یار امتحان دا وقت ہے, آج تے آزمانا چاہیے ہے. انہیں اٹھایا پتھر چک کے نا مارن لگا تے ایک گل کی تھی, انہیں کہا مولا جے ہے جادوگر دا مذہب سچا اینو نہ ماریں, جے تیرا عالم دین ہے سچا میں پتھر مارن لگا تے سپ مر جاوے. ایک گل کر کے جو مارے نا پتھر سپ نو لگا تے سپ اتھے ہی مر گیا. جدو سب مریا تے شور و غل پائے گیا, لوگاں سوچیا بھئی یار کمال ہے, بچے نے چھوٹا جہاں پتھر چوک کے مارے تے ایڈا بڑا سپ مر گیا, شور مچ گیا, ہاں وہ مچ گئی. لوگاں بادشاہ تک پتہ چلیا, لوگ ہی کہنے لگے بچہ تے چند دن جادوگر دے کول گیا تے بڑا کمال جادو ہی نے سکھ لیا ہے,
ایک پتھر دے نال وڈے سپ نو مار لیا ہے۔ بادشاہ بھی جناب علی بڑا خوش ہوئے، بڑا جادو سیکھ لیا انہیں۔ گل چلتی رہی، جدو رب دے ولی نو پتہ چلیا نا عالم دین نو بھی ایویں میں معاملہ ہویا، انہیں کرامت بھی کھئی ہے اپنی، انہیں بلا کے تے اپنے قریب بٹھایا، انہیں کہا پتر ہن گل یاد رکھی، تو اس مرتبے تے پہنچن لگا ہے جس مرتبے تے تینوں پہنچانا سی، ہن تینوں دکھ بھی آنے نے، تینوں تکلیفاں بھی آنیاں نے، تینوں ماراں بھی پینیاں نے، بکھاں بھی ملنیاں نے، سولیاں تے بھی ٹنگیا جانا ہے۔ ایک گل یاد رکھی، مینوں زہر نہ کریں۔ توجہ، وہ علم دین والے لوگ، اللہ والے لوگ کیویں چوگاں لاندے نے، چوگ تے لا کے تے علم دین والے پاسے لے آنا، چوگاں تے لا کے مینوں زہر نہ کری، میں کمزور ہاں، ایک کساں تو تے پھڑیا گئی ہے، ہن مینوں زہر نہ کریں۔ کہندے تھانوں زہر قطع نہیں کروں گا۔ وقت گزردا رہیا، بادشاہ دا جڑا وزیر سی نا ایک، ان دی جناب جی اکھاں دی نظر چلی گئی۔ ہن ادھروں بچہ دم کردا سی، جیدے تے ہاتھ پھیردا سی مولا شفاعت آ فرماوندا سی۔ کئی اندھے سن جنہاں دی اکھاں دے ہاتھ پھیریا تے نظر مل گئی، برس دی مرض والے ہیں ہاتھ پھیریا تے رب شفاعت آ فرما دیتی، نظر اٹھانا سی مولا تقدیراں بدل دینا سی۔ ہن جناب علی شور شرابہ مچ گیا، او جڑا بچہ ہے نا او جنوں پھونک چ مارے بالکل بندہ ٹھیک ہو جاندا ہے۔ ہن بادشاہ دا ہے سی وزیر، بادشاہ نے انہوں کہا تو جا او دے کول، تیرے اکھاں دی نظر چلی گئی ہے، او دے کول جا، بڑیاں تعریفاں سن دے، او تو بڑا جادو دی بڑی اچھی لیول تے چلا گئی ہے، تے ہن او تیرے اکھاں نے سیٹ کر دے گا۔ جدوں بچے دے کول آیا نا وہ وزیر، بچے نے او کہن لگا بچیا تو ہر کسی نو شفاواں پیا دیندا ہے، ہن توجہ کریں، تو ہر کسی نو شفاواں پیا دیندا ہے۔ فٹ بچہ بولیا، انہیں کہا میں کی لگدا شفا تے میرا رب دیندا ہے، ہائے ہائے او میں کی لگدا۔ ہن اودا کی حملہ سی جے اگر کہندا نا بھی میں ہی شفا دے رہی ہاں تے بیڑا غرق ہو جانا سی ایمان دا۔ بچہ سمجھدار کیونکہ عالم دین دی محفل وچ بیٹھا ہے نا، ایمان اپنا بھی بچہ ہے تے انہوں ہی نال لے آیا ہے، کہندا ہے شفا میرا رب دیندا ہے، تو ہی کم کر، تو میرے رب تے ایمان لیا، میرے ہاتھ تے تو کلمہ پڑھ لے، میں دعا کرنا مولا تینوں نظر عطا فرمائے گا۔ انہیں کیا پکی گل کہنا؟ ہاں پکی گل۔ بادشاہ تے اپنے آپ نو رب کہندا سی، لوکی انہوں رب کہندے سن۔ انہیں کیا ٹھیک ہے جنوں تو رب مندا ہے میں انہوں رب مندا، اپنے دور دا مینوں کلمہ چپڑا، مشرف با اسلام ہویا، بچے نے رب دی بارگاہ دعا منگی، مولا اے اسلام قبول کیتی بیٹھے، نظر تو چاہتا فرما، رب نے نظر عطا فرما دیتی۔ ہن جدوں وہی وزیر گیا بادشاہ دے کول، بادشاہ کہن لگا یار حیرانگی دی گل ہے تے ایک نظر دے وچ تینوں نظر مل گئی ہے۔ انہیں کہا بادشاہ واہ اے سونے رب دا کمال ہے، اے سونے رب دا کمال۔ بادشاہ کہن لگا اوئے میرے سوائے کوئی تھوڑا رب ہے؟ کہن لگا وزیر بادشاہ واہ او تیرا بھی رب ہے تے اساڈا بھی رب ہے، او تیرا بھی رب ہے اساڈا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے کہا اوے میرے تو علاوہ کسی اور نو رب پیا مندا ہے؟ انہوں دتیاں تکلیفاں تے کیا 10 راز کیے، جدو کٹیا مارا تے وہ اپنی تکلیف برداشت نہ کر سکیا تے کہن لگا بادشاہ وا او جڑا بچہ سی نا او بچہ اس نے اپنے رب دے نال مینوں ملایا ہے، او رب تینوں بھی نہیں مندا۔ توجہ نہیں فرمائی، مت تو سوچے کہ کوئی جادوگر سیکھ کے بیٹھا ہے، جادو نہ، انہوں تو اتھے مار چھڑیا۔ ہن بچے نو بلایا گیا، بچہ قریب آیا، بادشاہ کہن لگ پیا ایک کام کر، تیری جان بچ سکتی ہے جے تو اپنے دین تو پھر جاوے، مینوں رب مننا ہے۔ بچہ کہن لگا بادشاہ وا اے تو کدی سوچ بھی نہ، میرا تو وہ سونا رب ہے، میرے تے کرم نوازی ہوئی ہے، ایک عالم دین نظر چا فرمائی ہے، میری تقدیر چا بدلی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، میری تقدیر بدل گئی، میں نے رب نال ملا چھڑیا ہے، میں اپنا دین نہیں چھڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، لوگوں نے کیا ادھر آؤ،
تے بچے کو پوچھیا بھی تینوں کتھوں ملی ہے، تینوں کنے سکھایا علم دین؟ بچہ دا وعدہ کر کے آیا سی نا کہ میں دساں گا نہیں، اور بچہ نہیں دسدا۔ انہیں لوگوں نے بلایا، لوگ آ گئے، جناب علی انہوں پھڑیا، بادشاہ کہنے لگا انہوں پہاڑ دی چوٹی تے لے جاؤ، اتھے جا کے تے چوٹی تو پھر تھلے انہوں مارنا ہے، ادھر ریزہ ریزہ ہو جاوے، ادھر پرزہ پرزہ ہل جاوے، تو بولے گا۔ جدو پہاڑ دی چوٹی تے لے گئے نا، اس بچے نے رب دی بارگاہ چارز کی تھی، مولا میں نو انہاں دے شر تو محفوظ فرما۔ رب نے زلزلہ چا نازل فرمایا، او دی پوری فوج نو چک کے پٹھا ماریا ہے، بچہ پھر چلے اتھوں آ کے بادشاہ دے کل سدھا آ گیا۔ بادشاہ میں تے بچ کے آ گیا وہاں، بچہ سی ان ہور رستہ نہیں سی لیندہ، بادشاہ میں بچ کے آ گیا۔ بادشاہ ہے نا تو کی میں بچ کے آ گیا؟ کہنے میرے رب نے بچایا ہے، اس رب نے بچایا ہے جیڑا تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، پوری دھرتی دا رب ہے، انہیں بچایا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا اور لوگوں نے بولے ادھر آ جاؤ، لوگ قریب ہے، انہوں چکو، چک کے کشتی بٹھاؤ، سمندر دے درمیان ہی جدو جانا ہے، انہوں چک کے سمندر دے اندر چھوڑ دینا ہے۔ لوگوں نے چکیا ہے ایسی تے بچہ چکیا، کشتی بٹھایا، کشتی جناب علی چلائی، سمندر دے درمیان ہی جان گئے نا، تے بچے نے دعا کی تھی مولا مہربانی فرما، میں نو انہاں دے شر تو ہی محفوظ فرما۔ مولا کریم نے طوفان نازل چا فرمایا، کشتی نو پٹھا چک کے انہاں تو تلے چا ماریا، بچے نو چا بچایا ہے۔ بچہ پھر کشتی نو بننے لا کے سیدھا بادشاہ دے کول آیا، بادشاہ میں آ گیا وہاں، میں آ گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، ایک ہی ہوا ہے، تم مریا نہیں؟ بچہ کہندا بادشاہ واہ میں نو تو ہی میں نہیں مار سکتا، کس سے ذریعے نہیں مار سکتا، ایک طریقہ ہے، میں ایک طریقے نال مراں گا۔ ہن یاد رکھیے گا، زبردستی بچہ اپنے رب دا نام انہاں دی زبان تے چلاون لگا ہے، زبردستی حکمت ہوندی چلاون دی، کس سے ذریعے اپنے میرے رب دا نام ہی لے لاون بس۔ بچہ کہنے لگا میں نہیں مرنا، میں مرنا ہی ایک طریقے نال۔ کیڑا طریقہ ہے؟ انہیں کیا میں نو سولی تے ٹنگو، سولی تے ٹنگ کے تے میں نو تیر مارو، ہاں اگر ایویں خالی تسی تیر مار دے رہے میں پھر بھی نہیں مرنا، میں اس تیر دے نال مران گا جیڑا بندہ تیر چلان دے وقت پڑھے بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ، زبردستی منہ دے وچوں رب دا نام کڈھاون لگا ہے بچہ، تیر مار دے نا بچہ، جدو بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے تیر ماریا نا، بچے دے آخری سانسن دنیا تو چلا گیا۔ لوگوں نے ویکھیا یار کوئی او رب تے ہے نا سچا، اے تے جھوٹا ہے، انقلاب آیا، ہزاروں لوگوں نے اس سونے رب نو منیا، ہزاروں لوگوں نے۔ ایک عالم دین نے ایک پودا لایا، او پودا اگے چلیا، ہزاروں نے انہیں کلمہ پڑھایا، جناب علی بچہ چلا گیا، ہزاروں نے کلمہ پڑھیا، جناب علی جدو ہزاروں نے کلمہ پڑھیا نا، بادشاہ کہنے لگے یہ تو عجیب انقلاب آ گیا یار، یہ تو ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے میرے خلاف ہو گئے۔ ہن کی کیتا انہیں کیا، جناب علی محلہ گلی گلی روڈ ہر جگہ تے خندق کھولو، خندق کھول کے ہر جگہ تے آگ چلائی جاوے، جیڑا بندہ اپنے دین تو نہ پھرے انہوں آگ دے اندر سٹو، آگ دے اندر سٹو۔ آگ جلائی گئی، خندقاں کھولیاں گیا، جناب علی بادشاہ دے جڑے چمچے چیلے سن کرسیاں تے بیٹھ گئے جگہ جگہ تے۔ ایک عورت نکلی، انہیں کہا نا اساں تو صرف اس رب نو مننا ہے جس رب نو وہ بچہ مندا سی، اساں صرف اس رب نو منن والے ہیں، انہوں چھڑ دیتا ہے۔ انہاں جناب علی بچے دے، عورت دے جناب علی ہاتھ دے بھی چھوٹا بچہ سی، انہوں سینے نہ لایا ہوا سی، ہن جدو پھڑ کے انہوں سٹن لگے نا تے عورت سی، دل ہل گیا بھی یار میرا معصوم بچہ آگے جل جائے گا، پیچھا ہٹی، جدو پیچھا ہٹن لگی نا تے جیڑا بچہ چکیا ہوا سی اس بچے نے بولیا ماں گھبرا نہ، اگ تیرے واسطے گلزار ہوئے گی، اور رب بڑا بے نیاز ہے، رب بڑا بے نیاز ہے۔ ماں دا جناب علی ذہن مزید قوی ہویا، انہاں چک کے اگ دے اندر جو سٹیا نا، اگ اودے واسطے گلزار بنی، اٹھیاں چنگاریاں جتھے جتھے بادشاہ دے چمچے چیلے سن، اگ نے سب نو جلا دیتا، ایسا انقلاب آیا،
اس رب کے بغیر جناب علی ولی نے ایک عالم دین نے ایک پودا لایا، اس پودے نے اپنی قربانی دیتی، او دی قربانی دے نال پوری بادشاہ دے وچ ایسا انقلاب آیا، ہر بندہ ہی کلمہ گو بن گیا۔ یار علم دین والے لوگ اس طرح انقلاب، اور عالم دین دی محفل انسان اس طرح آخرت سنوار دیندی اس دی۔ مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔